امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ سے راضی ہوا اور وہ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے۔ ویسے تو شرف صحابیت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ اور تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے، لیکن خلیفہ سوم جامع القرآن، ناشر القرآن، کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، وَرَفِيقِي یعنی الجنت عثمان، اور میرا رفیق، میرا ساتھی جنت کے اندر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ کتنی شان اور کتنا مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا مطلب ہے دو نوروں والے، اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح مبارک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا پہلے نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کے اوپر زور دیا اور زور دے کر جو ہے اس نے حضرت رقیہ کو طلاق دلوائی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی طرف جا رہے تھے تو آپ کی یہ صاحبزادی بیمار تھیں،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان، تم ان کی عیادت کرو، ان کی تیمارداری کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ہم تمہیں بدر میں شمار کریں گے۔ بدر کے اندر جو صحابہ شریک ہو رہے ہیں تمہارا شمار اہل بدر میں سے کریں گے۔ اور جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے فتح عطا فرمائی تو اس دن آپ کو خبر پہنچی کہ آپ کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ رہے تھے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کا مال تقسیم کیا تو اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برابر کا حصہ دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھنا، ہم تمہیں اہل بدر میں شمار کریں گے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے اندر وہ واحد شخص ہیں کہ جن کے نکاح کے اندر کسی بھی نبی کی جو ہے وہ 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کسی کے لیے یہ اعزاز اور کسی کو یہ شان حاصل نہیں کہ کسی کے نکاح کے اندر، کسی شخص کے نکاح کے اندر نبی پاک صلی اللہ یا کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ جب ان کا بھی وصال ہوا تو پھر 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو اس طرح میں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے لو کان عندی 100 بنات لزوجتک یا عثمان، کہ اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان کا نکاح یکے بعد دیگرے تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ کتنی شان! اس وجہ سے ہم آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین۔ کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین۔ ذوالنورین کا معنی ہے 2 نوروں والے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نور، 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئیں۔ اب وہ لوگ جو نبی پاک کو نور نہیں مانتے وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، کتنی پتے کی بات ہے، جو نبی پاک کو نور نہیں مانتے وہ بھی حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نوروں والے کہتے ہیں۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والے، 2 ہجرتوں والے۔ پہلی ہجرت مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف جو حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، آپ کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والے۔ کیا کہتے ہیں؟ 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے۔ کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اسے کہا جاتا ہے ہجرت حبشہ، جس کے اندر 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے دوسری مرتبہ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی کہ جس کے اندر 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ یہ یاد رکھے، 83 مرد اور 18 عورتیں۔ تو جو پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی کہ جس کے اندر 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اس ہجرت اور اس قافلے کے جو سربراہ تھے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
آپ نے پہلی ہجرت اسلام کی حبشہ کی طرف فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من ہاجر للدین وللاسلام، جس شخص نے پہلی مرتبہ اسلام کے لیے اور دین کے لیے ہجرت کی ہے، بعد ما ہاجر لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کے بعد انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد دین کے لیے جنہوں نے وطن چھوڑا اور جنہوں نے ہجرت کی، ان کو نبی پاک نے فرمایا عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری ہجرت آپ نے مدینہ شریف کی طرف فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف گئے تو حضرت عثمان غنی نے بھی مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، تو اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے صاحب الہجرتین، کہ دو ہجرتوں والے، جس طرح آپ کو کہا جاتا ہے ذو النورین، یاد رکھیں دو نوروں والے، اسی طرح آپ کو کہا جاتا ہے صاحب الہجرتین، ذو الہجرتین، دو ہجرتوں والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو البیعتین ایک لقب ہے آپ کا، ذو البیعتین، یاد رکھیں یہ لفظ کہ دو بیعتوں والے یہ کہا جاتا ہے۔ پہلی بیعت آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر کی، کہ جس کو کہا جاتا ہے بیعت اسلام، اسلام کی بیعت، جو سارے صحابہ کرتے تھے جب مسلمان ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں۔ اس بیعت کو شریعت کے اندر بیعت اسلام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت اسلام۔ دوسری بیعت جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو ذی قعدہ کے مہینے کے اندر احرام پہن کر عمرے کی غرض سے قربانیاں ساتھ لے کر 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ جو ہے وہ مکہ کی طرف چلے، مدینہ پاک سے مدینہ شریف سے عمرے کی نیت کر کے آپ مکہ شریف کی طرف جب جا رہے تھے تو ایک مقام آتا ہے حدیبیہ، آج وہاں پر ہے بڑی خوبصورت مسجد حدیبیہ، دیکھنے کے قابل ہے۔ اس مقام کے اوپر جب صحابہ کرام پہنچے تو مکہ کے جو کفار اور مشرکین تھے انہوں نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے لیے بات چیت کرنے کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر بھیجا، اپنا قاصد بنا کر، اپنا سفیر مقرر کر کے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ کے اندر پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ پکڑ لیا، اور جو قریش تھے وہ کہنے لگے کہ اے عثمان، بڑی توجہ والی بات میں کرنے لگا، بڑی عشق و محبت والی بات کرنے لگا، کہا کہ اے عثمان، آپ عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، سامنے خانہ کعبہ شریف موجود ہے، سامنے حتیم پاک موجود ہے، سامنے حجر اسود موجود ہے، سامنے رکن یمانی موجود ہے، آپ طواف کریں اور مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ صفا و مروہ کی سعی کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ کھلے دل کے ساتھ آب زمزم پئیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ یہاں پر ہماری آپ کے ساتھ کوئی قرابتیں ہیں، کوئی نسبتیں ہیں، کوئی رشتہ داریاں ہیں، ہم آپ کے راستے کے اندر خلل نہیں بنیں گے، آپ عمرہ کریں اور آپ واپس چلے جائیں، لیکن آپ کے جو نبی ہیں نا، جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو کہا جاتا ہے عشق و محبت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق رسول کہ عمرہ کرنے کے سارے اسباب موجود، احرام بھی پہنا ہوا ہے اور اجازت بھی موجود ہے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عمرے کا طریقہ
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، جب تک میرے نبی میرے ساتھ عمرہ نہیں کریں گے اس وقت تک عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ مجھے اسی طرح واپس جانا موجود ہے، مجھے دم دینا موجود ہے، میں دم دے لوں گا۔ میں جو ہے وہ جو میرے اوپر شریعت کی طرف سے دم لازم آئے گا، احرام پہن کر اتار دیا، عمرہ نہیں کیا، وہ ادا کرنا مجھے منظور ہے۔ کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی ہے کہ جب تک اللہ کے نبی ساتھ نہیں ہوں گے عثمان غنی عمرہ نہیں کریں گے۔ تو آج جو لوگ صرف نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری شریعت انہی کے اندر ہے، اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کی وہ گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ابھی عثمان غنی مکہ کے اندر تھے کہ دوسری طرف یہ کسی شخص نے افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، قتل عثمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا، یہ بھی بڑی پتے کی بات بتانے لگا، سارے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہادہ ید الیمنی بیدہ الیمنی، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، اور یدو عثمان، آج میں اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، فضرب بہا علی یدہ، آپ نے اس کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر پہنچی ہے کہ آپ کو شہید کیا جا چکا ہے۔ فرمایا صحابہ ہم جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں گے، ہم ان کا کیا کریں گے؟ قصاص لیں گے، اور جا کر مکہ والوں سے ان کا بدلہ لیں گے۔ اور اس قصاص کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام کے اوپر بیعت لی، اور جو بیعت لی اس کو اللہ نے قرآن کے لفظ بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بایاں ہاتھ رکھا نیچے، صحابہ کرام نے اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے، پھر سب سے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، اور اللہ کا قرآن نبی پاک نے یہ فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ دایاں ہاتھ ہے، اور یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ اور آپ نے اس طرح بیعت کی تو اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جس کا ہاتھ تھا وہ ہاتھ جو ہے اللہ کا ہاتھ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہاتھ کو، مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، جس طرح اللہ کی شان ہے۔ فرمایا کہ آج کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر نبی پاک کو علم ہوتا تو آپ بیعت کیوں لیتے، اگر نبی پاک کو علم ہوتا تو آپ بیعت کیوں لیتے، اور کہتے ہیں کہ نبی پاک کو غیب کا علم نہیں۔ میں نے کہا بات ہے قرآن پڑھنے کی، اور بات ہے قرآن سمجھنے کی، اور قرآن اس وقت سمجھ آتا ہے جب بندے کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو، مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو۔ ہم کہتے ہیں حضور کو علم تھا کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں، حضور کو علم تھا کہ عثمان غنی کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیعت لی ہے یہ احترام کی وجہ سے لی ہے، یہ عزت کی وجہ سے لی ہے، تعظیم کی وجہ سے لی ہے، تکریم کی وجہ سے لی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شان اور عظمت مسلمانوں کو دکھانے کے لیے لی ہے۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ان کے بارے میں کوئی غلط خبر بھی دے گا تو مسلمان اکٹھے ہو کر ان کے بارے میں جو ان کے ساتھ جا کر جنگ کرنا شروع کر دیں گے کہ نبی پاک کے یہ تو علم غیب کے اوپر دلیل ہے۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے ذوالنورین، ذوالنورین دو نوروں والے۔ پھر میں نے واقعات بیان کیے کہ آپ کو کہا جاتا ہے ذوالہجرتین، آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی،
پھر میں نے تیسری بات یہ کی کہ آپ کو کہا جاتا ہے ذل بیعتین، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر 2 مرتبہ بیعت کی ہے، 2 مرتبہ بیعت کی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذل جنتین یا ذل بشارتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت لی ہے، 2 مرتبہ حضور علیہ۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، ویسے تو سارے صحابہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جنتی ہے، لیکن ان سارے صحابہ میں سے 10 مبشرہ صحابہ وہ بھی جنتی ہیں جن کو نبی پاک نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، اور ان 10 صحابہ میں سے جو خلفائے راشدین ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، جو 4 صحابہ ہیں، ان کے بارے میں تو حضور نے کنفرم فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ بشارت جنت کی ملی ہے۔ ایک مرتبہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، جب مسلمان مدینہ شریف کے اندر گئے تو مدینہ شریف کے اندر میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، زیادہ تر وہاں پر کھاری کنویں تھے، اور جو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں مدینہ شریف کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر اکثریت کے ساتھ کھاری کنویں تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آپ نے اپنا لعاب دہن ان کنووں کے اندر ڈالا ہے، جس کنویں کے اندر لعاب دہن ڈالا وہ کنویں کا پانی میٹھا بھی ہو گیا، اور آج تک اسی طرح وہ کنویں بھی تر و تازہ ہیں۔ آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، لوگ جاتے ہیں جا کر پانی برکت کے لیے لے کر آتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے، کنووں کی بات کے اوپر الگ مفصل تقریر ہے۔ تو مدینہ پاک کے اندر ایک کنواں تھا جسے کہا جاتا ہے بئر روما۔ یہ کنواں جو ہے ایک روایت کے اندر ہے کہ کسی یہودی کی ملکیت میں تھا، اور وہ اس کا پانی جو ہے مسلمانوں کو بڑا مہنگا بیچتا تھا، اور 3 میل مدینہ شریف سے دور تھا یہ، اور مسلمان اتنی دور جاتے وہاں سے پانی خرید کر لاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحفر بئر الروم فلہ الجنہ، جو بندہ یہ بئر روما کنواں جو ہے یہ خرید کر اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے گا، فلہ الجنہ۔ نبی پاک مسجد نبوی شریف کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے جنت واجب ہے، اس بندے کے لیے جنت ہے واجب ہے، اور وہ بندہ جنتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے، اور جا کر آپ نے اس یہودی سے کنواں خریدنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ آئے ہیں کتنے پیسے دیں گے؟ آپ نے کہا کہ 35,000 دینار۔ کتنے ہیں؟ بڑی رقم تھی اس وقت۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے، دوسرے دن میں بیچوں گا۔ آپ نے کہا چلو اس طرح کر لوں۔ تو جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی سارے لوگ پانی لے لیتے، اس کی باری ہوتی کچھ بھی اس کو نفع نہ ہوتا۔ خیر اس نے پھر مجبور ہو کر کہا کہ دوسرا حصہ بھی لے لوں۔ تو حضرت عثمان غنی 2 روایتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک روایت کے اندر یہ کہ 35,000 دینار، اور دوسری روایت کے اندر یہ کہ 40,000 دینار۔ 40,000 دینار دے کر آپ نے وہ کنواں خریدا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ، میں نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر مسلمانوں کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ وقف کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج عثمان وہ ہے کہ جس نے جنت کو خرید لیا ہے، جس نے جنت کو خرید لیا ہے۔ اسی طرح دوسرا موقع آیا ایک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہاد جیش العسرات فلہ الجنہ، کہ مسلمان غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے تھے، اور اس وقت قحط سالی کا عالم تھا، اور بظاہر حالات جنگ کے نہیں تھے، کمزوری یعنی قحط سالی کا عالم تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من جاہد جیش العسرات فلہ الجنہ، آج کوئی بندہ کھڑا ہو کر مسلمان مجاہدین کے لیے سامان دے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ 100 اونٹ بما سامان،
آپ کی یا رسول اللہ خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا، من جاہد جیش العسرۃ فلہ الجنہ۔ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ بما سامان میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اعلان کیا، اس کو کہتے ہیں سخاوت کرنا۔ آپ کو غنی جو کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے، تیسری مرتبہ اعلان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 39 تولے چاندی اور 5 کلو سونا اور سونے کے سکے اور 300 اونٹ بما سامان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے جس وقت وہ سونے کے سکے دیکھے، حدیث کے اندر اسی طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے سکوں کو اس طرح اٹھا کر نیچے پھینکتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ ما عمل بعد از یوم، آج کے بعد عثمان غنی جو عمل بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے۔ فرمایا ورفیقی یعنی فی الجنہ، میرا جنت کے اندر ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کتنی شان ہے، کتنی عظمتیں ہیں اور کتنی برکتیں ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ واقعہ حالانکہ میں نے حضرت سیدنا ویسے کرنی کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تقریر کرنی تھی، جو 2-4 دن پہلے آپ کی شان کے اندر بے ادبی کی گئی، اس حوالے سے میں نے بتایا کہ کم از کم نوجوانوں کو یہ پتہ چلے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مبارک ہے کامل الحیاء والایمان۔ کامل الحیاء والایمان۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، میں لفظ کی طرح میں نے بڑا بولا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ کامل الحیاء ہے، یہ حیا کے اندر کامل ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ویسے بیٹھے رہے، اور آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا جو وہ ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے جیسے ہی حضرت عثمان غنی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ کے آپ نے اپنے پنڈلی جو اس کو درست فرما لیا، پنڈلی کے کپڑے کو آپ نے درست فرما لیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر آئے، عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا کپڑا مبارک تیمم مبارک درست فرما لیا۔ تو یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے حیا اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں، آسمانوں کے اوپر جس سے حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اگر اپنے گھر کے اندر غسل کرنا ہوتا اندر تالا لگا لیتے، اس کے باوجود تہبت پہن کر اب غسل فرمایا کرتے تھے۔ آج کے نوجوان نسل ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنا چاہیے کہ جن کی باتوں کے اندر بے حیائی جو ہے، یہ جو لوگ ہیں نوجوان نسل ہے جن کی باتوں کے اندر بے حیائی، چلنے کے اندر بے حیائی، بولنے کے اندر بے حیائی اور لباس کے اندر بے حیائی، میسج کے اندر بے حیائی، ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے بے حیائی ہیں، نہ کوئی اسلام کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ، بس ان کو یہ ہے کہ مجھے فیم مل جائے، میں فیمس ہو جاؤں، میری دوستوں کے اندر عزت ہو جائیں۔ اگر عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں تو صحابہ کی زندگیاں پڑھیں۔ اگر ہماری بچیاں عزت چاہتی ہیں تو ان کی عزتیں ٹک ٹاک کے اوپر آنے کی وجہ سے نہیں ہوں گی، ان کی عزتیں حضرت سیدہ کائنات شہزادیہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پڑھنے کے ساتھ ہوگی۔ آج جو ہے 3-4 دن پہلے سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا، اس حوالے سے میں نے یہ ساری آج کی تقریر کی ہے۔ حضرت عثمان وقت ہو چکا ہے، میں ایک دو بات بڑی ضروری سمجھتا ہوں کرنا۔ آپ کو کہا جاتا ہے جامع القرآن، کیا کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن، قرآن جمع کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک ہے، سارے ذرا بولو قرآن پاک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے، جب قرآن پڑھتے تو ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھتے تھے، ایک ایک رکعت کے اندر،
اور آپ فرماتے تھے انی لاکرہ یومن لا انظر الی القرآن، میں تو اس دن کو بڑا ناپسند سمجھتا ہوں کہ جس دن میں قرآن کو نہ دیکھوں، قرآن کو کھول کر نہ دیکھوں۔ یہ تھے وہ لوگ ادب والے۔ آپ نے قرآن کھولتے اور قرآن پاک کو سینے کے ساتھ لگاتے، قرآن پاک کو پیشانی کے ساتھ لگاتے، قرآن پاک کو آنکھوں کے ساتھ لگاتے اور قرآن پاک کا بوسہ لیا کرتے، پھر اس کے بعد آپ کھول کر قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی شان اور قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئے، آپ نے قرآن پاک منگوایا، آج بھی وہ قرآن پاک موجود ہے، چمڑے کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا تھا، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کو پڑھ پڑھ کر اتنا یعنی وہ بوسیدہ ہو چکا تھا، ہم پرانا تو نہیں کہیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو منگوایا، سامنے رکھا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کا پہلا قطرہ حلق مبارک سے، پہلا قطرہ جو ہے یہ قرآن کے آیت کے اوپر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ پہلا پارہ آخری رکوع ہے، تو وہاں پر یہ لفظ موجود ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اب میں یہاں پر یہ بات کہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے نا، قیامت والے دن اسی حالت میں وہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، ہر ایرے غیرے کی بات میں نہیں کر رہا۔ کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو قیامت والے دن بدر کے میدان سے اٹھایا جائے گا، کہیں سبحان اللہ۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو احد کے میدان سے اٹھایا جائے گا، کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو خندق کے میدان سے اٹھایا جائے گا، کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو تبوک کے میدان سے اٹھایا جائے گا، کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو خیبر کے مقام سے اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد کئی عظیم شخصیات ہیں جن کو کربلا سے اٹھایا جائے گا۔ جو جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں قیامت والے دن اسے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں اپنے جوش کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر مطالعہ کر کے کہہ رہا ہوں، قیامت والے دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو اس شان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، آپ کی زبان مبارک کے اوپر قرآن کی تلاوت ہوگی اور آپ کا چہرہ مبارک قرآن پاک کے ورقوں کے اوپر ہوگا، آپ کے سامنے اللہ کا قرآن ہوگا۔ کتنی عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل کر کے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اے نبی کے صحابہ، تمہارے اوپر ہر روز اللہ کے فرشتے آ کر جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں، تمہارے اوپر آ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ فنعم عقبی بما صبرتم، یہ سلام کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کر دیا، مصطفیٰ کی صحبت کا حق ادا کر دیا، صحابیت کا حق ادا کر دیا، کلمے کا حق ادا کر دیا۔ کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، درود پڑھا تو درود والے کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اعزاز عطا کر رہا ہے۔ قرآن کے اندر کبھی اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المہتدون، یہ صحابہ ہدایت والے ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہ صحابہ فلاح والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ہر وقت اللہ کے فرشتے آ کر درود سلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، جن کے اوپر آ کر اللہ کے فرشتے سلام پیش کرتے ہیں۔ بڑی شانیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ باتیں میں نے صرف اس لیے کی ہیں کہ جو لوگ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں یہ جو صحابہ کی بے ادبی کرتے ہیں انہیں سمجھ آنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قرآن ہے اس کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وزیروں کو بدلتے دیکھ لیا، ہم دیکھتے ہیں نا جو حالات ان لوگوں کے ہوتے ہیں کہ کھانے کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بعد میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اب سارے جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ وزیروں کو بدلتے دیکھ لیا،
مشیروں کو بدلتے دیکھ لیا، وزیروں کو بدلتے دیکھ لیا، مشیروں کو بدلتے دیکھ لیا، اسلام کی دنیا میں لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا، اسلام کی دنیا میں لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔